خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں محمد ادریس صاحب، جناب ارشد العباد صاحب، سید قائم علی شاہ صاحب، جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، جناب احسن منیر صاحب اور جناب عبد الرحیم صاحب، زبیر طفیل صاحب، جناب افتخار علی ملک صاحب، معزز خواتین و حضرات، افتخار صاحب چاہے چیمبر کے یا فیڈریشن کے صدر ہوں نہ ہوں، سٹیج پہ ضرور ہوتے ہیں، اور چیئرمین یا پریزیڈنٹ ہوں فیڈریشن کے یا چیمبر کے، تب بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہوں تب بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکومت مسلم لیگ نون کی ہو تب بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حکومت پیپلز پارٹی کی ہو تب بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے ادریس صاحب نے کہا ہے کہ ادریس صاحب نے نہیں کہا، میرے خیال احسن منیر صاحب نے کہا تھا، یا شاید ممکن ہے ادریس صاحب نے کہا ہو کہ الیکشن بڑے شفاف طریقے سے ہوئے اور ادریس صاحب منتخب ہوئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب افتخار صاحب منتخب ہوئے تو وہ شفاف الیکشن نہیں تھے۔ یہ تو عدم اعتماد ہے افتخار صاحب پہ۔ تو بہرحال افتخار صاحب اطمینان رکھیں، سیاستدان بالکل جو پولیٹیشنز ہیں وہ آج کل آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ کنسنسس پیدا کریں، نیشنل ایشوز پہ کنسنسس پیدا کریں اور اتفاق سے آگے بڑھیں چلیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، حکومت کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرح سے اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب آپ کو ہمارے مخالفین سے ملنے کے لیے کالے شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں جانا پڑے گا۔ آپ اپنا جو ہے وہ کھلے ملیں جس کو بھی ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ آپ سمجھے نہیں، اس بیک گراؤنڈ کو، اور میرا خیال ہے اب تیسری مرتبہ نہیں بتانا چاہتا۔ کیوں ملک صاحب؟ یا آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ جب میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا تو ملک صاحب سے ہماری اس زمانے سے دوستی ہے۔ ان کے والد صاحب بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس زمانے سے میرے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کا ایک آپس میں بڑا تعلق تھا، اچھا تعلق تھا، اور اس زمانے سے وہ تعلق ہم نے انہیرٹ کیا ہے۔ تو جناب جب یہ صدر بنے لاہور چیمبر آف کامرس کے تو میں چیف منسٹر پنجاب تھا، محترمہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کہا جاتا رہا اس زمانے میں، کیونکہ یہ ہمارا بھی ساتھ دیتے تھے، تو کہا یہ جاتا رہا کہ جب ملک صاحب لاہور سے بیٹھ کے جب اسلام آباد جاتے ہیں تو جہلم ریور تک یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہیں اور جہلم کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، بالکل ان معاملوں میں یادداشت میری بہت اچھی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، بہت مبارک دیتا ہوں جناب میاں ادریس صاحب کو کہ وہ فیڈریشن کے جو ہے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور میاں ادریس صاحب کے محترم والد بزرگوار بہت ہی نیک انسان تھے، اور میرا ان کے ساتھ بڑی نیازمندی تھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے،
وہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور بڑے خدا ترس آدمی تھے. تو ملک صاحب منتخب ہوئے, ان کو میں نے مبارکباد دی, اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا ملک صاحب آپ میاں صاحب آپ بنے ہیں اب اس کے صدر, تو میرے لیے کوئی بھی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں, اور آپ بالکل بلا تکلف آپ مجھ سے آ کے ملیں, بات کریں, فون کریں, جو بھی مسئلہ آپ کا ہوگا, یہ میرا فرض ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں جو کہ بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ میں ہو. تو آج میں چونکہ بہت تقریریں ہو چکی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ڈار صاحب نے بھی بہت ساری کام کی باتیں کی ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ خرم دستگیر صاحب نے بھی کی, اور پھر میاں صاحب نے خود باتیں کی ہیں, منیر صاحب نے باتیں کی ہیں. تو میرے یہ خیال ہے کہ اس اتنی تقریروں کے بعد پھر میرے لیے اول تو کہنے کے لیے کچھ باقی بچا نہیں ہے, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل یہ بہت اچھا مطالبہ ہے, بہت اچھی تجویز ہے, مطالبہ نہیں تجویز ہے کہ جو نیا پلانٹ اینڈ مشینری آتی ہے اس پہ جو ہے وہ ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ ختم کر دی جائیں, اور یہ ساتھ بڑی اچھی تجویز آئی ہے, اچھی تجویز دی ہے کہ اس کو اگر ہم نے ریکور کرنا ہے تو پلانٹ جب پروڈکشن میں آ جائے تو 3-4 سالوں میں اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ جو بزنس مین ہے, انڈسٹریسٹ ہے, وہ منافع بھی کما رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ اس وقت اگر ڈیوٹی اپنی ادا کر دے اور اس کو 3-4 سال میں اسپریڈ آؤٹ کیا جائے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کارخانے لگنے چاہیے, کیپیسٹی کریٹ کرنی چاہیے ہمیں ملک کے اندر, اس کیپیسٹی کو بعد میں ٹیکس کیا جائے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل آنے دینا چاہیے مشینری کو, پلانٹ کو ملک کے اندر. ایک دفعہ لگ جائے گا تو پھر کون لے کے جا سکتے, کہاں جائیں گے, یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے. پھر ہم آپ کو ٹیکس کریں گے, ہم آپ کو, اور ظاہر آپ پہ ٹیکس دیں گے. اگر ابھی سے آپ سے ڈیوٹیاں وصول کریں گے تو آپ کارخانے نہیں لے کر آئیں گے پاکستان, وہ مشینری نہیں لے کر آئیں گے پاکستان. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جال میں پھنسائیں کہ آپ لے کے آئیں, زیرو ڈیوٹی پہ لے کے آئیں, اس کے بعد پھر ہم جانیں اور آپ جانیں. میں یہ لائٹر موڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اچھی تجویز ہے, اس پہ یقیناً غور و خوض کیا جائے گا. اور جو میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا شرمسار ہوں کہ میں نے تجویز دی تھی اور اس پہ عمل ابھی تک نہیں ہوا. ہم آپ ایک بزنس کاؤنسل بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد ریگولرلی اس بزنس کاؤنسل کے ساتھ میٹنگ کیا کریں گے ہم, اور وہ میرے لیول پہ ہوا کرے گی. ایک طرف میرا خیال ہے کہ جو تالیاں بجا رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, جو نہیں بجا رہے وہ ملک صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بھی ملک صاحب نے کچھ کیا ہوا ایسا کام. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈار صاحب سے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا, جو ہمارے جو میں ہوں, وزراء ہیں کی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں وہ, اور پھر دوسری طرف سامنے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں, اور یہ انٹریکشن میرا خیال ہے ہر 3 مہینے اگر ہوتا رہے, ہر تیسرے مہینے میرے ساتھ, تو اس سے بہت فائدے ہوں گے. اور یقیناً انشاءاللہ اس سے بزنس کو بھی, انڈسٹری کو, گروتھ کو بوسٹ ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایکسپورٹس بھی اس سے بہت بڑھیں گی. تو اس میں ایکسپورٹرز بھی ہوں گے اور وہ بھی اپنی بات, لیکن بہت بڑا فورم نہیں, اس طرح سے نہیں جس طرح سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, بلکہ چھوٹے سطح پہ. ابھی میں تھوڑا سا ایک اور ذرا لائٹر وین پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی جناب احسن منیر صاحب نے کہا کہ یہ غالباً کینیڈا گئے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے نواز شریف آوے ہی آوے کے نعرے لگائے وہاں پہ. تو میں نے پوچھنا تھا کہ
ان سے کہ آپ نے پھر کیا کہا، کیونکہ نواز شریف تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آوے تو وہ تو آ ہی گیا ہے، اپنے اس وقت وزیر اعظم ہے، تو کیا کینیڈا آوے کہا تھا انہوں نے، یا انہوں نے آپ کو چاہیے نا پوچھنا کدھر آوے جی؟ تو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا. احتجاج کی آپ نے بات کی. احتجاج جب آپ کہہ رہے تھے تو میں گورنر صاحب سے کہہ رہا تھا، گورنر صاحب اس بات کو غور سے سنیں. آپ غور سے سنیں کہ جو کراچی میں مکھی بھی اگر مر جاتی ہے تو احتجاج ہوتا ہے، اسٹرائک ہوتی ہے. تو میں نے گورنر صاحب کی توجہ مرکوز کرائی تھی کہ آپ کی گفتگو سنیں اور اس کا انتظام کریں وہ، اور یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ملک کی اکانومی پھلے پھولے گی، کراچی کے عوام کو، ملک کے عوام کو فائدہ ہوگا. کراچی میں اگر یہ ہڑتالیں بند ہوں گی انشاءاللہ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. کراچی میں ہڑتالیں بند ہوں گی، لوگ خوشحال ہوں گے، ایکسپورٹس بڑھیں گی، پروڈکشن زیادہ بڑھے گی. پروڈکشن بڑھے گی تو یہاں سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، کالج بنیں گے، یہاں پہ اپنا میٹرو بس بنے گی، یہاں پہ K4 بنے گی، یہاں پہ سب کچھ ہوگا. لیاری ایکسپریس بنے گی. اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے سن کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اب کام بالکل شروع ہونے والا ہے کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ، اور وہ اس کا افتتاح تو ہو چکا ہے، لیکن موبلائزیشن میں کچھ وقت لگا تھا، اور اب وہ عملاً اس کی اب موٹر وے اب بننی شروع ہو جائے گی. یہ کراچی سے حیدرآباد سے پھر یہ اس نے سکھر جانا ہے، جس کے بارے میں ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن سکھر کے بعد ملتان یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں آ جائے گی. وہ بھی انشاءاللہ اس کے تحت یہ تعمیر ہوگی. پھر اس کے بعد ملتان لاہور انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ یہ موٹر وے جو ہے یہ کراچی سے پشاور تک بہت جلد انشاءاللہ ملے گی. آپ اس پہ ڈرائیو کریں گے، آپ کا ساز و سامان اس پہ جائے گا، گڈز جائیں گے، ٹرکس جائیں گے. اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا پاکستان کو کنیکٹ کریں سینٹرل ایشیا کے ساتھ. یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی میں تاجکستان سے ہو کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں ترکمنستان تھا، کرغزستان تھا، اور ہم چاہتے ہیں، اور افغانستان بھی میں گیا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں. اور اس پہ آج ہی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے تین آپشنز رکھی ہیں. ایک تو تورخم کابل یعنی جلال آباد کابل، دوسرا ہے تاجکستان سے واہ خان بارڈر جو چترال کے پاس ہے وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مردان، اور مردان سے پھر کراچی یا گوادر. اور تیسرا جو ہے وہ ہے جو ہمارا گوادر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے چمن، اور چمن سے کندھار، کندھار سے جو ہے وہ ترمیز، تاکہ وہ ترکمنستان، پھر ازبکستان، اور جو ہے وہ تیسرا کون سا تاجکستان، ان سے کنیکٹ کریں. اور ساری جو ٹریڈ ہے وہ اس راستے گوادر جو ہے وہ کی طرف آئے. جب گوادر سے ہم اپنا بنائیں گے کوئٹہ، کوئٹہ سے چمن، چمن سے کندھار، تو اندازہ کیجئے کہ پورا بلوچستان کھل جائے گا. اور پھر گوادر بھی ایک انٹرنیشنل پورٹ بننے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس انٹرنیشنل پورٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک فری پورٹ بنائیں، اور اس کے بارے اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہو پاکستان کے اندر. اور وہاں بھی جو ہے وہ ٹریڈ جو ہو، وہاں بزنس جو ہو، وہ بالکل ایک فری پورٹ جیسا ہونا چاہیے. وہی قانون، وہی رولز، وہی ریگولیشنز وہاں پہ ہم لے کے آئیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10-20 سالوں میں گوادر جو ہے وہ بھی ایک دنیا کے فری پورٹ جیسا ایک فری پورٹ بنے گا. بالکل ہم اپنا پرائیویٹ سیکٹر کو انڈکٹ کریں گے انشاءاللہ، ہر امپورٹنٹ جگہ پہ لائیں گے، ان سے کام لیں گے. اور یہ بالکل ہم دونوں آپس میں ہاتھ ملائیں گے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر، تبھی جا کے جو ہے یہ پاکستان کی گاڑی آگے تیزی کے ساتھ چلے گی. اور اس وقت اللہ کے فضل سے 46 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں، جو کہ الحمدللہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے بچائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ آپ کا پالیسی ریٹ نیچے گر رہا ہے.
اس وقت 7% پہ آ چکا ہے پالیسی ریٹ. انٹرسٹ کی بات کروں اور ایکسپورٹ ری فائننس جو ہے وہ جولائی 1 سے 4.5% پہ آ جائے گا. یہ بھی ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو لانگ ٹرم فائنینسنگ جو ہے وہ اس وقت 7.5 ہے اور وہ اس کو 1 جولائی پہ وہ بھی 6% پہ آ جائے گی. اور میری خواہش ہے کہ اور نیچے آئے, اس کو اور نیچے آنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ یہ کتنی جلدی آئے گی نیچے, کب آئے گی, لیکن آنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو اور بہتر بنائے تاکہ یہ بہت نیچے آئے. اور پاکستان کا جو اس وقت انفلیشن ہے یہ 42 سالوں میں لوئسٹ ہے, یعنی کہ 42 ایئرس لو ہے یہ انفلیشن جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے. تو پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز ماشاءاللہ بہتر سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے پاکستان کو بچائے, کیونکہ دشمنوں کی نظر ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر. اور جب بھی آپ اس کا ذکر کیا کریں تو ذرا چشم بدور کہا کریں. اور میری بھی بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جو ہے وہ نظر بس سے اللہ اس کو محفوظ رکھے. تو دوسرا جو ہے یہ میاں صاحب نے کچھ پوائنٹس کور کیے ہیں جس کا جواب ڈار صاحب نے بھی دے دیا ہے. اور ماشاءاللہ بجٹ ڈار صاحب نے بہت اچھا پیش کیا ہے. میری طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے میں ڈار صاحب کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ایک خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں محترم وزیر اعلیٰ سندھ کو, اور کہ تھر کے مقام پہ اس وقت جو 660 میگا واٹ کے یعنی 330 میگا واٹ کے دو جو ہے وہ منصوبے لگ رہے ہیں کول سے, جو تھر کا کول ہوگا, تھر کا اپنا کول ہوگا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تھر کا کول جو ہے وہ دستیاب ہوگا بجلی بنانے کے لیے. بجلی کی قیمت کم ہوگی. بجلی صرف مقصد ہمارا نہیں ہے کہ بجلی کی قلت کو ختم کیا جائے, بجلی جو مہنگی بجلی ہے اس کو سستا کرنا بھی ہمارا اتنا ہی یہ اپنا فرض بنتا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں سستی بجلی آ سکے, کسان اپنے ٹیوب ویل سستی بجلی سے چلا سکیں, اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کو سستی بجلی میسر ہو. اور یہ کوئلہ سب سے زیادہ سستا ہے اور بجلی بھی انشاءاللہ آئے گی اور سستی بھی آئے گی. اسی طرح سے SSRL جو ہے کمپنی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, 1320 میگا واٹ وہ بھی وہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں. اور اوریکل بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اوریکل جو ہے وہ بھی وہاں پہ لگائے. تو یہ جو خوشی کی بات ہے اور جس کے لیے میں وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا وہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گھر کا کوئلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل بجلی بنانے کے لیے ملک میں استعمال ہوگا. ہمیں اب آسٹریلیا سے, انڈونیشیا سے یا کسی اور ملک سے ہمیں کوئلہ کچھ عرصے کے بعد منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اول کچھ آئے گی لیکن بعد میں ہم اپنا کوئلہ استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنا جو سیکیورٹی کے معاملات سے بھی غافل نہیں ہیں, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ ملک کی سیکیورٹی ہے, چاہے وہ بلوچستان کی ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم بجلی کے معاملات سے بھی غافل نہیں ہیں. انشاءاللہ 2017 کے آخر تک مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے ملک کے اندر. اور اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ موٹر ویز اور جو کمیونیکیشن ہے, کنیکٹیوٹی جو ہے ایک صوبے کی دوسرے کے ساتھ, وہ بہت بہتر ہونی چاہیے. اور نہ صرف ہماری اپنی بلکہ ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ, سارک کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے. تو ان سب چیزوں پہ ہم اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں. چیلنجز بہت بڑے تھے جب ہم آئے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ وہ چیلنجز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ابھی موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ ہم سکسیسفلی ان چیلنجز کو میٹ کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کا ایک حصہ ہوگا.
تو میں آپ سب کو جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جو ٹرافی ونرز ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں اب جو ہے وہ اس فنکشن کی طرف جو ٹرافیز دینے کا جو ہے میں اس طرف اب بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مرکز کا